پہلگام حملہ بھارتی شہریوں نے کیا، پاکستان ملوث نہیں، بھارت کے سابق وزیر داخلہ پی چدمبرم کا بڑا انکشاف۔ پہلگام حملے پر مودی کا پاکستان مخالف بیانیہ زمین بوس، سابق بھارتی وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو میں تسلیم کیا، پہلگام دہشت گردانہ حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، حملہ کرنے والے دراصل بھارتی ہیں اور انہوں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ آخر بھارتی حکومت یہ کیوں سمجھتی ہے حملہ آور پاکستان سے آئے؟ کیا حکومت نے ان کے پاکستانی ہونے کی شناخت کی؟ واضح رہے، مودی سرکار نے پہلگام حملے کا الزام پاکستان پر لگاتے ہوئے پاکستان کے کئی شہروں میں میزائل حملے کیے تھے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارت کا آپریشن مہادیو کے نام سے نیا ڈرامہ۔ بھارتی فوج کا مقبوضہ کشمیر میں جعلی مقابلے میں 3 افراد کو ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا نے مقابلے سے پہلے ہی ہلاک افراد کو دہشت گرد اور پاکستانی قرار دے دیا۔ بھارتی پارلیمنٹ میں پہلگام آپریشن پر آج سے بحث کا آغاز ہونا تھا، بھارت نے نیا ڈرامہ رچا دیا۔ کراچی میں چینی باشندوں پر حملوں میں ملوث قلعدم ٹی ٹی پی کے 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ منگو پیر میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کی کامیاب کارروائی، ہلاک دہشت گردوں میں 2 کروڑ سر کی مالیت والا دہشت گرد زعفران بھی شامل۔ سی ٹی ڈی اور حساس اداروں نے قلعدم تنظیم کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپہ مارا۔ انچارج سی ٹی ڈی راجہ عمر خطاب کے مطابق مارے جانے والے 2 دہشت گردوں کی زعفران اور قدرت اللہ کے نام سے شناخت ہوئی۔ دہشت گردوں کے قبضے سے دستی بم، خودکش جیکٹس اور ڈائری ملی، ڈائری پر دہشت گردوں کے ٹارگٹس لکھے ہوئے تھے۔ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر قتل ہونے والی لڑکی کی قبر کشائی، پوسٹ مارٹم میں لڑکی کو گلا دبا کر مارنے کی تصدیق ہو گئی، سر اور چہرے پر تشدد کے نشانات مل گئے، فورنزک ماہرین نے نمونے بھی لے لیے۔ سی پی او خالد ہمدانی کا کہنا ہے غیرت کے نام پر قتل کی اطلاع اسی دن مل گئی تھی۔ اہل خانہ نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے 3 دن بعد اغوا کی درخواست دی۔ قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا مگر پولیس نے قتل کا پتہ لگا لیا۔ پولیس کو بھٹکانے کے لیے پہلی شادی اور اغوا کی باتیں کی گئیں مگر یہ سیدھا سادھا قتل کا کیس ہے۔ تک اپنے ضلع میں دہشت گردی روک نہیں سکے، صوبے میں کیا روکیں گے؟ اور جب ہمیں پتہ چلے گا کہ حکومت سنجیدہ ہے، سنجیدگی ہے ان میں، یہ ملیٹنٹس کے ساتھ ملے نہیں ہوئے، انہوں نے صوبہ ٹھیکے پہ نہیں دیا ملیٹنٹس کو، ہم پھر کہیں گے واقعی یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جب تک وفاق اور صوبہ ایک پیج پہ نہیں ہوں گے، ہم ملیٹنسی کے خلاف جہاد نہیں لڑ سکتے۔ جب ہم دیکھیں گے کہ یہ سنجیدہ ہیں، پھر ہم ان کے ساتھ جو ہے دہشت گردی کے خلاف جو باتیں کریں گے اس میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے۔ عدم اعتماد کی منزل قریب ہے، سرپرائز کا انتظار کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو، کہا صوبے کا وزیر اعلیٰ بھتہ دیتا ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ گندہ پور آج تک اپنے حلقے میں دہشت گردی نہیں روک سکے، تیرا واقعے پر انکوائری ہو رہی ہے، جب تک یہ لوگ امن کے حوالے سے سنجیدہ نہیں ہوں گے ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ پی ٹی آئی پہلے اپنے معاملات کو ٹھیک کرے۔ خیبر پختونخوا کے محکمہ لائف سٹاک کے لیے خریدی گئی 80 گاڑیاں غائب۔ آڈٹ رپورٹ کے مطابق 2007 سے 2021 تک 200 گاڑیاں خریدی گئیں، 80 گاڑیوں کا ریکارڈ پیش نہ کیا جا سکا۔ ایکسائز کے مطابق 80 سے زائد گاڑیاں ڈی جی لائف سٹاک کے نام رجسٹرڈ ہیں۔ آڈٹ رپورٹ نے محکمے کی شفافیت پر سوالات اٹھا دیے۔ اپوزیشن لیڈر قومی اسمبلی عمر ایوب کی حکومت پر کھڑی تنقید، کہا قومی اسمبلی میں حکومت پر تنقید کو حذف کیا جا رہا ہے، بانی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جیل میں برا سلوک ہو رہا ہے، چینی کی درآمد اور برآمد کے اسکینڈل کا کیس درج ہونا چاہیے، حکومت والوں کی 500 انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں ہیں، 450 ارب روپے کا پیٹرول ایران سے اسمگل ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کراچی کے لیے سڑکوں پر آنا پڑا تو آئیں گے، عدالتوں میں جانا پڑا تو وہاں بھی جائیں گے۔ متحدہ رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ اس ملک کا دل اور ترقی کا انجن کراچی ہے۔ کراچی کی آدھی آبادی لاپتہ کر دی گئی، جو شہر کو نہیں ملا وہ اسے دینا پڑے گا۔ جن کے پاس 100% اختیار ہے وہ کراچی کے بارے میں فیصلہ کریں۔
हुकूमत ने जानबूझकर चीनी एक्सपोर्ट करके शुगर मिल्स मालिकान को फ़ायदा पहुंचाया। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बेटा 2 शुगर मिलों का मालिक है। जब शहबाज शरीफ चीनी पर फैसला करते हैं तो क्या ये मफादात का तसादुम नहीं? जिस माह क्रशिंग शुरू होना होती है उसी वक्त ये चीनी क्यों इंपोर्ट करते हैं? किसान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से कोई तवक्को ना रखें। नून लीग के सेनेटर्स झूठे इल्ज़ामात पर मुझसे मुआफ़ी मांगें। लाहौर में मानसून बारिशों के 5वें स्पेल का आगाज़। गुलबर्ग, नश्तर टाउन, एयरपोर्ट, हरबंसपुरा, ताजपुरा और लक्ष्मी समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। उधर जंग में दरियाए चनाब में तुग़यानी से 10 देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाबी पानी वसी रकबे पर खड़ी फसलों और आबादियों में दाखिल हो गया। राब्ता सड़कें ज़ेर-ए-आब आ गईं। राजनपुर में भी फसलों को नुकसान। हाफिज़ाबाद में भी दरियाए चनाब के गिरद कटाव में इजाफा। मुताद्दिद देहात की सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी दरियाबुर्द हो गई। दूसरी जानिब दरिया सिंध का बड़ा सैलाबी रेला तोनसा से डीजी खान की हदूद में दाखिल हो गया। ज़िले इंतज़ामिया अलर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाबी रेलों में निजी टीवी चैनल की एंकर पर्सन का फैमिली समेत लापता होने का इंकशाफ। शबाना लियाकत, उनके शोहर और 3 बच्चों की तलाश जारी। सैलाबी रेलों में बहने वाली एक और फैमिली का पर्स और शनाख्ती कार्ड मिल गया। सुराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी ली जा रही है। लापता सयाहों की तलाश के लिए इस्लामाबाद से माहिर टीम भी चिल्लास पहुंच चुकी। सैलाबी रेले में बह जाने वाले 15 अफराद में से अब तक 10 की लाशें मिल चुकी, बाकी की तलाश जारी। तक भाषा के मकाम पर मलबे से इंसानी जिस्म के आज़ा मिल गए। शनाख्त के लिए DNA किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का तुर्किया और ईरानी वज़राए ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ता। गज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल से फ़ौजी जंगबंदी और इमदाद की रसाई देने का मुतालबा। आज न्यूयॉर्क में होने वाली बैनुल अक़वामी फ़लस्तीनी कॉन्फ्रेंस के मस्बत नताइज की उम्मीद का इजहार किया गया। सऊदी अरब और फ्रांस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार करेंगे। दूसरी जानिब ईरान और अफ़गानिस्तान ने गज़ा की सूरत हाल पर OIC इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। गज़ा में भूख से निढाल फ़लस्तीनियों पर इसराइल के हमले जारी। सेहूनी हुकूमत का गज़ा में इमदाद की फराहमी के लिए रोज़ाना 10 घंटे के लिए फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोकने का ऐलान। बरतानिया ने इसराइली ऐलान नाकाफ़ी करार दे दिया। साबिक अमरीकी साबिक सदर बैरक ओबामा ने भी ग़िज़ाई किल्लत से होने वाली अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा, आम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाज़ नहीं। दूसरी जानिब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गज़ा में जल्द जंग बंदी के लिए पुरुमीद। कहा, मशरिक़ वुस्ता में एलची स्टीव विटकोफ जंग बंदी मुआहदे के करीब हैं। किसी भी रोज़ जंग बंदी का मुआहदा हमारे सामने आ सकता है। ट्रंप की फ़लस्तीन में इंसानी बहरान पर अनोखी मंतक। कहा, गज़ा में कहत नहीं, जंगी माहौल के बायस खुराक की कमी है। गज़ा में खुराक के लिए $6 करोड़ दिए। इमदादी रकम देने पर किसी ने शुक्रिया अदा तक नहीं किया। हमास को यरगमालियों को फौरी वापस कर देना चाहिए। ईरान को बता दिया कि वो यूरेनियम की अफजोदगी जारी नहीं रख सकता। ट्रंप ने सदर यूरोपीय कमीशन से मुलाकात में 27वें बार पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत बड़ी जंग के बहुत करीब थे। उन्होंने दोनों मुल्कों से तजारत पर बात करके जंग रुकवाई। अमरीकी सदर के बार बार आईना दिखाने के बावजूद मोदी हुकूमत हकीकत तस्लीम करने से मुसलसल इनकारी। वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम के घर पहुँच गए। शहीद की वालिदा भाइयों और बहन और अहल खाना से इजहार ताज़ियत। फातिहा खानी की शहीद की वालिदा के हौसले को सराहते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, आप जैसी बहादुर और बुलंद हौसला माए कौम का फ़ख्र हैं। मेजर ज़ियाद सलीम के वालिदा ने कहा कि हमेशा वतन और पाक अफवाज के साथ खड़ी रही हूँ और खड़ी रहूँगी। कबायली इलाकों में अमन के लिए हर कोशिश करने को तैयार हैं। पुरअमन बलोचिस्तान मार्च का रास्ता ना रोका जाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान में लापता अफराद का मामला संगीन है। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हुए। हाफिज़ नईमुर रहमान का वादी तीराह में होने वाले वाक़ये की तहकीकात कराने का भी मुतालबा।
بجلی کا گردشی قرضہ اتارنے کے لیے عوام کو مزید جھٹکے لگانے کا پلان تیار، فی یونٹ بجلی مزید 3 روپے 23 پیسے مہنگی ہوگی۔ حکومت IMF سے کیے گئے وعدوں کے مطابق کمرشل بینک سے 1275 ارب روپے قرضہ لے گی، جس سے مجموعی قرضہ 561 ارب رہ جائے گا۔ باقی سرکولر ڈیٹ ڈسکوز میں اصلاحات کے تحت نمٹایا جائے گا۔ بجلی صارفین 1275 ارب روپے کا قرضہ ڈیٹ سروس ریسرچارج کے ذریعے ادا کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ملتان میٹرو کو ناکام ترین منصوبہ قرار دے دیا۔ عدالت کا یلو لائن منصوبے کے لیے درخت نہ کاٹنے اور انٹرنیشنل ماہرین کو شامل کرنے کا حکم۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے، کینال پر لگے درخت لاہور کے پھیپھڑے ہیں، انہیں ختم کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ حکومت نے اتنی بڑی فورس بنا دی، وہ کام کیا کر رہی ہے؟ عدالت کا ٹیپا کو 1 ماہ میں جیل روڈ، مال روڈ اور MM عالم روڈ کی سروس روڈز بحال کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ لاہور کے تمام پارکس کو PHA کے سپورٹ کرنے اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور بھٹوں کے خلاف کارروائیوں پر عمل درآمد رپورٹ بھی طلب کر لی۔ پیٹرول بائک کو الیکٹرک بائک پر تبدیل کرنے والوں کو 1 لاکھ روپے انعام ملے گا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کا اعلان، کہا جو سوسائٹیاں درخت نہیں لگائیں گی انہیں جرمانے ہوں گے۔ پچھلے اتوار میں ماحول برباد کرنے والے پودے لگائے گئے، پنجاب کی پہلی اسموک گن لا رہے ہیں جس سے صورتحال بہتر ہوگی۔ محکمہ ثقافت سندھ کا جشن آزادی اور معرکہ حق قومی جوش و جذبے سے منانے کا اعلان۔ 1 اگست سے صوبہ بھر میں ثقافتی اور قومی تقاریب منعقد کی جائیں گی، میوزیکل ایونٹس اور سٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ آرکائیو سندھ کی جانب سے 2 اگست سے 14 اگست تک آزادی کی مناسبت سے مخصوص نمائش ہوگی۔ وزیر ثقافت سید ذوالفقار علی شاہ کا کہنا ہے، قومی پرچموں اور بینر سے سجا فلوٹ شہر میں گشت کرے گا۔ ملک کے معروف گلوکار قومی نغمے پیش کریں گے۔ منڈی بہاؤالدین میں بدبخت نے والدین اور بیوی کو قتل کر دیا۔ ملزم نے والدین سے اراضی کی فروخت سے ملنے والی رقم کا مطالبہ کیا تھا۔ باپ کے انکار پر ملزم نے فائرنگ کر دی۔ 75 سالہ محمد حسین، 70 سالہ رسول بی بی اور 35 سالہ ماریہ جمبحاک ملزم فرار۔ اسرائیل کی ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو براہ راست نشانہ بنانے کی دھمکی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مقامی اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اگر آیت اللہ خامنہئی اسرائیل کو دھمکیاں دیتے رہے تو ہمارے طیارے تہران تک دوبارہ پہنچیں گے اور اس بار یہ آپ تک بھی شخصی طور پر پہنچیں گے۔ یمن کے حوثیوں باغیوں کا اسرائیل سے تجارت کرنے والے بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ کہا ہراس جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا جو اسرائیل کے ساتھ کاروبار کرے گی۔ حوثی فوج نے اقدام کو اسرائیل کے خلاف فوجی کارروائی کے 4تھے مرحلے کا نام دے دیا۔